ڈاکٹر صاحب جب بھی مجھے کوئی بھی پرابلم اگر مجھے آتے ہیں کسی بھی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں قصور میرا ہے. اچھا، میرے اعمال کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی ہاں، میں کبھی دوسروں پہ نہیں ڈالتا ہوں کہ یہ فلاں ایسا کرتے ہیں. بلیم نہیں کرتے ہیں آپ، قصور اپنے اعمال میں نظر کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ اپنے کا خیال رکھتے ہیں، اوکے، تاکہ آپ اپنے آپ کو سنبھال رکھتے تاکہ دوسرے اتنا موقع اس کو نہ ملے کہ آپ کے ساتھ برا کر سکے. اور اگر ہو بھی گئے تو اس کو پرواہ میں نہ ہو، آئندہ کو احتیاط کرو، اس کے زیادہ افسوس مت کرنا. افسوس کرنی چاہیے، بہت زیادہ اپنے پہ دباؤ نہیں لانا، اس چیز کا حل سوچنا، دباؤ نہیں لانا اپنے پہ، ٹھیک، اپنے پہ دباؤ بالکل نہیں لانا. ڈاکٹر صاحب دباؤ اصل میں کوئی لاتا نہیں ہے، خود بخود آ جاتا ہے. انسان کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سورس ہے، آپ کو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گی، تو آپ پر دباؤ اتنا نہیں آئے گا. ٹھیک، تھوڑا بہت آ جائے گا، سائیکولوجیکل ظاہر ہے انسان کو ہے، لیکن اگر آپ سوار کریں کہ اس مصیبت سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، نا امید ہو جائے، بالکل مایوس نا امید، بالکل مایوسی تو سب سے بڑا، اس صورت میں انسان پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. صحیح بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں، تو میں نے دیکھا کہ ہر چیز ممکن ہے، اور اللہ نے اس زمین پہ جو انسان بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ایک یونیک کام کرے گا، یہ ایک یونیک سا کام کرے گا، اور یہ آگے بڑھے گا، اور یہ دنیا میں کچھ کر کے دکھائے گا. بے شک، یہ نعمت ہے جتنا ہمارے لیے کریٹ کے کائنات. ہمارا بلیو یقین اس پہ ہے کہ انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا کیا. بے شک، بے شک. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہیں بہت ہی غور و فکر طلب باتیں ہیں کہ آپ غور کریں کہ بیسیکلی کسی کو بلیم کرنے سے اپنے لائف میں جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ سے کسی کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں ہی نظر ڈالے اور دیکھے کہ اس نے کوئی کوتاہی اگر انجام دی ہے جس کی وجہ سے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت یا بلا آئی ہے، تو پھر تو اس کوتاہی کی اصلاح کرے یا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اور اگر نہیں دیکھتا ہے اس کو کہ کوئی غلط کام اس نے کیا ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کو ایک امتحان کی طرح لے اور ایک امتحان الہی سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرے. بے شک صبر سب سے بہترین چیز ہے. کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہمارے سے، تو ہم ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 10 سال سے بیجا اور انجانے خوف کا شکار ہوں جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہونے والا ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں کیا ایڈوائس کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کوئی فوبک سٹیٹ کی بات کر رہا ہے، ابھی مینشن نہیں کیا انہوں نے. بیجا خوف مین ایسا ہی مثلا کہ آپ بچے اسکول جا رہے ہیں اور آپ کو خوف یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اوکے، بچے اسکول سے باہر نہ نکلے، کوئی فلاں نہ ہو جائے، کوئی ایسا کچھ نہ ہو جائے. obsessive compulsive disorder کا سارا دن، ہاں بالکل، سارا دن جو ہے نا obsession ماں ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یا کبھی والد بھی ہوتا، والد اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ماں سب سے زیادہ ہوتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ سارا جب بچے نکلے تو بس اس نے سوچنا شروع کر دی. ٹھیک. اب وہ خوف میں مبتلا، گھر کا کوئی کام اسے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اگر اس سوال کا یہ رخ بھی دیکھیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسے گھر سے باہر نکلا، اب اس کو صرف یہ خوف ہے کہ میں نے چابی گھر پہ لاک کیا ہے یا نہیں کیا، دروازہ لاک کیا ہے یا نہیں کیا، یہ خیال اس کے ذہن میں آتے رہتا ہے کہ میں نے دروازہ لاک کیا، پھر واپس جائے گا چیک کرے گا، پھر واپس آئے گا، پھر اس کو خیال آئے گا لاک کیا نہیں کیا، پھر واپس جائے گا. ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا، وسواس جسے کہتے ہیں. جی جی بالکل. وہ بھی ایک خوف ہے کہ مثلا یہاں پر جراثیم جو ہے، بیجا خوف ہے، بیجا خوف ہے کہ جراثیم ہے، پتہ نہیں ہاتھوں میں کیا ہے اور کس طرح کے ہے. یہ ناظرین، یہ ایک بہت کامن کمپلین ہے جو بہت سارے لوگ اگین ریئلائز کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کرتے، ان کی زندگی میں عام طور پہ چلتے رہتا ہے. وسواس اسے کہتے ہیں یا obsessive compulsive disorder، جس کی وجہ سے آپ بار بار کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی خوفناک خیال آتا ہے، یا بار بار آپ کسی کام کو دہراتے ہیں، یا بار بار آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یا بہت ساری. ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائز کریں گے آپ ان کو؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بیجا خوف ہے اس کا، اور ایک خوف سچ بھی ہے ان کو، کیونکہ
ان میں یہ خوف کا مبتلا کیونکہ کاروبار ان کے تباہ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ اس کی باڈی کام نہیں کر رہا، اس کے ذہن کام نہیں کر رہے، کیونکہ منتشر الخیالی ہے ان کو ہمیشہ. اس وجہ سے ان کو واقعی ایک ایسا فارمولا جسے ہم کہتے ہیں HMF ہیومن میگنیٹک فورس، اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، انسان کے مائنڈ کو بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. سمدھا ہیلنگ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ ایک کتاب ہے، یہ تو آپ لے سکتے ہیں، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج. اس میں خوف، بیجا خوف، انجنا خوف کا، اس طرح کی چیزوں کا، فوبیا جتنے بھی ان کا علاج ہے، اور اس میں لکھے کچھ میتھڈز بتائی. لیکن اگر آپ ہمارے تک پہنچے تو یہ ایک دن میں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جی. آپس میں تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ. بہت کلیئر سوال ہے اور بہت لوگوں کا سوال ہے، صرف ان کا نہیں ہوگا، شاید ہر انسان کا ایک بیسک لیول پہ یہ سوال تو ہوتا ہے کہ تعلقات اور انہوں نے جو اس کو جنرلائز کر دیا کہ دوست اور اپنے بیسکلی کولیگز کو بھی شامل کر دیا انہوں نے. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، تعلقات کے بغیر تو بالکل ہی زندگی گزرتے ہیں، چاہے بزنس میں ہے، چاہے رشتوں میں ہے، چاہے کسی تعلقات بنانے ہو گیا آپ کو. بعض فلسفیز میں تو انسان کو سوشل اینیمل کا نام ہی دیا ہوا ہے، تو سوشل اس کی لائف تو اپنی جگہ پر. جب تک آپ سوسائٹی میں آپ بہترین دوست نہیں ہیں، آپ کے بہترین رشتہ دار لوگ نہیں ہیں بالکل، اس وقت تک آپ ہمیشہ آپ کہیں نہ کہیں بیماریوں سے کسی نہ کسی مسائل سے دوچار لازمی ہو گیا. بالکل ہوتے ہیں، بالکل. تو اتنی ضروری ہے تعلقات، اتنی اہم ترین ہے تعلقات کہ انسان، کیونکہ یہ کمرشل دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو کمرشل دنیا میں تعلقات لازم ہے. ایک تو صوفیزم میں ہے کہ تعلقات اتنی نہیں بنانی ہے آپ نے، بس وہ اپنے دنیا میں ڈوبا رہنا. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایون اسلام کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو تعلقات پہ بہت زور ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھنا. ایون اگر آپ عید پہ، میں ایم شور کہ ابھی آپ کا صبح کو پروگرام ختم ہوگا تو آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر ہی جا رہے ہوں گے یا رشتہ دار آپ کے گھر آ رہے ہوں گے، بزرگوں سے ملنے جا رہے ہوں گے. تعلقات قائم کرنا تو ایک بہت بڑا پہلو ہے ہمارے ریلیجن کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ، یعنی ان کے جو خود اپنی جو ایک جلوہ تھا، ایک کارکردگی، تو وہ اس وجہ سے کہ ان میں دیکھے تجارت، یعنی جو اس وقت کا ہو رہا تھا، کس طریقے سے لوگوں سے وہ روابط انہوں نے قائم کیا، بلکہ غیر مسلم ایسے لوگوں سے جو کہ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، بالکل وہ ان کے ساتھ تعلقات اتنی زبردست طریقے سے عادل سے. تو اگر ہم دیکھیں تو دین جو ہے وہ ایک مکمل، جس طرح آج کل MBA ہوتی ہیں، MBA سے بھی بڑھ کے اس میں تعلیمات ہیں، ان میں ایک زبردست ٹائم کا، یعنی تقسیم اوقات، ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل ہے، ایک زبردست اس میں تقسیم اوقات ہے کہ آپ ٹائم، یعنی اوقات کہتے ہیں کہ ٹائم کو آپ کیسے مینیج کریں. بالکل، تقسیم اوقات یعنی ٹائم مینجمنٹ. بالکل. تو یہ جو ہے نا، وہ انہوں نے ہمیں سکھایا، تمام چیزیں ہمیں سکھا رہے اور ہمارے ساتھ ہیں. تمام جتنے بھی آپ دیکھیں تمام تعلیمات ہمیں، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے سارے کچھ گڑبڑ ہو جاتے. تو ان کا جو ہے، ان کا جو پرابلم ہے، ان کو آپس میں رشتے کا ہر کسی کو ہے یہ پرابلم. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو کہ بہت بڑی لیول پہ ہیں دنیا میں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت اونچے کیا پہ ہے درجے، ہم اسے کامیاب شخص کوئی نہیں. لیکن میں اسے ناکام سمجھتا ہوں. کیا جو انسان رشتوں میں ناکام ہو گیا، بالکل، تو وہ انسان بالکل آئی تھنک بہتر ہے کہ کہیں کہ جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد کوئی یاد ہی نہ رکھے. بالکل. لیکن ان کو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ
اس کے رشتے ناکام ہو گئے، ہو سکتا ہے رشتوں میں ناکامی آ سکتی ہے، بالکل اب اسی کوشش کریں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، بالکل دوسرے رشتے اچھے بنائیں، دوبارہ تعلقات اس سے بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہر انسان ہے جس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اس قابل ہے کہ ہم ادر سے اچھی تعلقات بنائیں. ہم اس قابل ہے، ہمارے میں یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے. کوئی بات نہیں ہے، ایک ہاتھ سے چھوٹا دوبارہ کوشش کر لے، اگر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہوگا. ہم سارا کچھ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن کوشش جب آپ کریں گے تو آپ کو جو 100% آپ فرینڈس چاہتے ہیں، رشتے چاہتے ہیں کہ آپ کے ہو، اس کم میں سے کم 90% تو مل جائے گا، تقریباً 80% مل جائے گی. ایسی 80%. اس طرح کے 90 بھی ہو جائے تو بڑی بات، یعنی اگر 50 بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، 40 بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس دنیا میں تو اگر 40-50 بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. آپ بالکل نے صحیح ایک کہہ رہے ہیں. رشتہ بنائے، وہ آپ سے ختم ہو گئے، اب وہ اس کے پہ روتے رہیں گے کہ دنیا تو اور لوگ ہیں نہیں، ختم سب کچھ. چلے جی، ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک زبردست سا، بالکل زبردست سا نظام. دیکھیں، شادی کرنا سنت ہے بالکل، اور طلاق دینا فرض سمجھا گیا ہے. وہ اس صورت میں کہ تعلقات جب بہت خراب ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی، جس طرح یہاں جو رشتے بنتے ہیں وہ لاسٹ مطلب اگر آخر میں کوئی راہ نہ رہی، آخر پہ کوئی راہ نہ رہے تو آپ ان کو آپ طلاق دے سکتے. اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتنا زبردست عدل کا نظام ہے دین میں کہ یعنی اگر تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اس سے آپ کی ماحول حال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا اس رشتے کو ختم کر دو. ٹھیک، تو اس صورت میں کہ اگر اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں، آپس میں انسان نہیں کر سکتا ہے، بگڑنے سے بہتر ہے کہ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اس رشتے کو ختم کریں، دوسرے رشتے کے تعلقات بنائیں جو آپ کے مائنڈ کے مطابق وہ چل سکے. آپ اس طرح تو میں یہ نہیں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ خدا نہ کرتا کسی کو طلاق ہو جائے، خدا نہ لیکن یہ اس کی ایک فلسفی آپ نے بتائی کہ اس کے بہائنڈ کیا چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک آپ کو ٹینشن، دشمنی نہ بنائے، اپنے رشتے سے دشمنی نہ بنائے، ان لوگوں سے تو دشمنی نہ بنائے جو آپ سے جڑے ہوئے تھے. نفرت نہ کرے اس سے، کیونکہ نفرت انسان سے نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف شیطان سے کیا جا سکتا ہے. اور اگر انسان سے کرا جائے تو مطلب شیطان کروا رہا ہے. بالکل، اگر انسان سے نفرت کوئی کروا رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کروا رہا ہے آپ کو، کوئی بھی اگر شخص ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ایک بشر ہے، ایک جان، اور ایک جان جڑی ہوئی ہے، ہمارے وجود ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، چاہے بشر کہیں بھی ہو، چاہے وجود کہیں پہ بھی ہو، ہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ان کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں، لیکن جج کریں، نالج حاصل کریں کہ آپ کا جو جڑاؤ ہے ادرس کے ساتھ وہ کیسے بنائے جائیں. پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں خود ایسا تھا کہ میں چاہتا تھا میں دنیا کو چینج کروں. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا تھا میں دنیا کو چینج کروں. جب میرے استاد نے مجھے یہ سارا علوم ٹرانسفر کیا تو میں نے کہا تھا میں دنیا نکلتا ہوں، میں دنیا کو چینج کرتا ہوں. اچھا جی. چند عرصہ بعد واپس گیا استاد کے پاس، میں نے کہا تھا میں نے تو دنیا کو چینج نہیں کیا. کہتے کیسے آپ چینج کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا تھا بس چینج کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دنیا کو تو چینج نہیں کیا، اپنے ملک کو بھی چینج نہیں کیا، پھر میں نے اپنے سٹی کو بھی چینج نہیں کیا، اپنے شہر کو بھی، پھر اپنے محلے کو بھی چینج نہیں کیے، پھر میں نے اپنے گھر کو بھی چینج نہیں کیے. تو میں مایوس ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ تو استاد نے ہنس کے مسکراہٹ کے
کہتا ہے چینج ہونا بھی نہیں تھا، ہوں بالکل ممکن نہیں ہے چینج. سب سے پہلے اپنے اندر جاؤں گا، اپنے آپ کو چینج کرو، پھر اچھا آپ سے دنیا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل